السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج ان کے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سرکاری ملازمین پر دوران احتجاج جو پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا اور ڈنڈے مارے گئے، تو اس صورتحال کے پیش سینٹ میں جو ہے وہ آواز بلند کی گئی سینٹ ممبران کی طرف سے، اور یہ چیز جو ہے حوصلہ افزا ہے۔ اس بات کا جو ہے واقعی احساس پیدا ہو چکا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں جس حوالے سے وہ سراپا احتجاج تھے وہ پرامن احتجاج تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی تشدد کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر مکمل ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ بالکل مختصر، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ سینیٹر شہادت نے بات کہی ہے کہ راستے میں اتنی نفری کھڑی تھی، اور راستے میں کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروٹیسٹ اور تھوڑا بہت میں سمجھتی ہوں کوئی پرتشدد تو نہیں تھا احتجاج، لیکن احتجاج کا حق گورنمنٹ امپلائیز کا تھا جو بھی تھا۔ اطلاع آئی ہے، میری ایک سینیٹر نے مجھے بتایا، مطلع کیا کہ کل بہت اسلام آباد پولیس نے کافی تشدد کا مظاہرہ کیا ہے اور کافی پکڑ کے مارا ہے لوگوں کو۔ تو اس تشدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی انہوں نے نہ وہ مسلح تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، نہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے آپ نے اتنا ان کو تشدد کا، ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا۔ آئی سی ٹی سے کہا جائے کہ پولیس سے کہا جائے کہ اپنا اس طرح کا ہاتھ ہولا رکھیں۔ ہم شرم مجھے آ رہی ہے سن کے کہ پروٹیسٹنگ امپلائیز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے کوئی گولڈن ہینڈ شیکس کی بات کریں۔ جہاں جہاں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، حالات ملک میں جو بھی آپ کہہ لیں، افراط زر زمین پہ بالکل لوگوں کی جیبوں کو کاٹ رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ تو اس وقت ہمیں تھوڑا کمپیشن تو دکھانا چاہیے۔ یہ کوئی مطلب صورتحال ایسی تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں۔ اگر وہ پرامن اپنا حق استعمال کریں تشدد کا، پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اب گورنمنٹ امپلائیز اور جو بھی لوگ وہاں کھڑے ہیں پبلک سیکٹر کے، جو اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو کچھ ان کو ایڈریس کر لیں، بجائے اس کے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ پلیز گیٹ اے رپورٹ فرام دس اینڈ سی دیٹ دس ڈز ناٹ ہیپن اگین۔ میرے فاضل کلیگز جو ہیں ان کے کنسرنز بالکل درست ہیں کہ جو ریاست کے جو ملازمین ہیں، پبلک سرونٹس ہیں، وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور وہ ہمارا لازمی جزو ہیں حکومت کا۔ نظام حکومت انہوں نے ہی چلانا ہے۔ جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے تو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہم ہی نے ایک لا انٹروڈیوس کروایا، اسی ایوان سے پاس ہوا پیسفل پروٹیسٹ کا۔ تو میرے خیال میں پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن سر ودن دا باؤنڈز آف لا، جو قانون ہمیں حدود متعین کرتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی تکلیف دہ ہے کہ پاک سیکریٹریٹ پورے پاکستان کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ملک کے طول و عرض سے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے، سندھ کے میدانوں سے، پنجاب، جنوبی پنجاب سے لوگ آتے ہیں کام کے لیے یہاں پہ، تو ان کو بالکل ہوسٹیج بنا دینا پاک سیکریٹریٹ کو، سر یہ بھی ہمارے کوڈ آف ایتھکس میں یا کوڈ آف کنڈکٹ میں نہیں لکھا ہوا۔ منسٹر فائنانس جو ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے ساتھ پراپر انگیجمنٹ کر کے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جائے، لیکن سر بلیک میلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ حکومتیں اور ریاستیں اس طرح سے نہیں چلتی ہیں۔ ان کے جائز مطالبات سر آنکھوں پہ۔ جہاں تک تعلق ہے ڈاؤن سائزنگ کی بات ہوئی، یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں متعلقہ وزیر منسٹر فار انڈسٹریز رانا تنویر حسین صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں، وہ موجود ہیں، وہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ہر ایسی موو میں وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ جو امپلائیز جو ہیں جن کو گولڈن شیک ہینڈ دینا ہے، جو سرپلس پول میں جانے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ امینڈمنٹس بھی تیار کر کے جو آپ کے سول سرونٹ ایکٹ ہے اس کے لیے نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا، اور حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہم جو بوجھ ہے سول گورنمنٹ کے اوپر، نان ڈیولپمنٹل جو آپ کے اخراجات ہیں جن میں تنخواہیں اور پینشنز ہیں،
وہ آہستہ آہستہ اس کو کم کریں تاکہ وہ رقوم جو ہیں، وہ وسائل جو ہیں، وہ ملک میں صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے، معیشت کا پہیہ تیز کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، اور اس کی وجہ سے سر ملازمتوں کے مواقع پرائیویٹ سیکٹر میں نکلیں گے، اور دنیا میں یہ ایک ہی طریقہ ہے معیشت کو آگے لے کے جانے کا کہ اگر آپ کی صنعت ترقی کر رہی ہے، آپ کے کھیت جو ہیں وہ اگر سونا اگل رہے ہیں، آپ کے نوجوان پڑھ لکھ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کی وجہ سے ملک کی برآمدات بڑھتی ہیں، ملک میں مصنوعات کی کمی جو ہے وہ دور ہوتی ہے. تو یہ ایک مکس ماڈل ہے. یقین کیجئے آپ ہمارے الائز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز بالکل ہم ان سے آگاہ ہیں، اسی لیے جب بھی کوئی میجر موو ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ وہ پارٹی ٹو پارٹی انٹریکشن جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس سے بھی بریف کیا جاتا ہے، اور فائنل ڈیسیجن لینے سے پہلے ہماری جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کوارڈینیشن کی اتحادیوں کے ساتھ، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، ہمارے ابھی نیشنل پارٹی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، بی اے پی کے ہمارے دوست ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، استحکام پاکستان، اور دیگر تمام جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کو انشاءاللہ العزیز کانفیڈنس میں لے کے ہی، اور یہی حکومت مخلوط حکومت چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے الائز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موو کریں. انشاءاللہ العزیز اچھا حل ہوگا سر. اور امپلائیز والے جیسے محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا، میں بھی کل رات خبر نامے پہ بھی تھا، صبح اخبار بھی پڑھا ہے، کوئی ایسا بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی ہوا ہے I'll take it up with Secretary Interior as well as Inspector General of Police Islam Abad and Chief Commissioner Islam Abad. I'll get back to you this afternoon. بہت شکریہ جناب. اور جناب نے مجھے بھیجا تھا ناراض دوستوں کو منانے کے لیے، تو وہ شاید آج ہاف ڈے تھا، انہیں شاید معلوم پڑ گیا ہے کہ ابھی معاملات سمٹ جانے ہیں. تو میں جب لابی میں گیا تو میری صرف 2 احباب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہماری بھی فلائٹس ہیں تو اس لیے ہماری ناراضگی دور سمجھے، لیکن ہم اندر نہیں آ سکتے، انہوں نے ایئرپورٹ پہنچنا تھا. کئی دفعہ سر اس خلاف میں اور بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، بائیکاٹ کے، کچھ اپنے روز و شب بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، پرسنل چیزیں. تو بار کیا میں نے وہ آپ کا پیغام لے کے گیا ایوان کا، تو اچھے موڈ میں گفتگو ہو گئی تھی. چلیں جی، اچھا ہے جی اگر اپوزیشن یہاں رہے گی. اور سر وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ رانا صاحب موجود